مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ایمی حاضر ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان سپیکر ہیں پاسٹر شرجیل اور بردر نوید۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب میں تخلیق کا بیان موجود ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دونوں بیان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ بائبل خدا کا الہام ہے۔ کیا خدا کے الہام میں تضاد پایا جا سکتا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اپنے مہمان سپیکر کے ساتھ مل کر اس اعتراض کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کے کلام میں تضاد پایا جائے؟ شکریہ سسٹر۔ میں اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، نعوذ باللہ۔ خدا کے کلام پر اعتراض کرنا یا اس کے کلام میں لوچ یا لچک کا تصور کرنا یا اس پر اعتراض کرنا، یہ بالکل نعوذ باللہ ایسے ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا، اس کی شخصیت اور اس کی ہستی پر اعتراض کرنا، اس کے وجود پر اعتراض کرنا، یہ اس کے برابر ہے۔ تو میں جو معترضین ہیں، میں ان سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ پہلے کتاب مقدس کو غور سے پڑھیں، پھر ان بیانات پر جن پر ان کو شک ہو یا جن کو وہ سمجھتے ہوں کہ یہ اعتراض کے قابل ہیں، وہ پھر ان کے بارے میں کوئی دلیل دیں یا ان کو باترتیب پھر سے پڑھیں۔ اور اس کے بھی بہتر حل یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے ملیں جو مسیحی ہیں، جو کتاب مقدس سے واقف ہیں اور اس میں رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے اعتراض میں پھر کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت موجود ہو جو وہ بیان کرنے کے قابل ہوں۔ میرا یہ ان سے برادرانہ مشورہ ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس اعتراض کی طرف۔ تو یہ اعتراض بھی بہت قدیم ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں موجودہ دور میں یا جدید دور میں کہ یہ اعتراض اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا اور ہم نے ہی یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ تو یہ یونانی بھی اعتراض کرتے رہے اور دوسری قومیں بھی یہودیوں پر یہ اعتراض بہت عرصہ تک کرتی رہیں، جن کے مدلل جوابات جو تھے وہ یہودی ربی، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے، وہ دیتے رہے۔ ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی چوتھی آیت تک تخلیق کا ایک بیان موجود ہے، اور پھر دوسرے باب کی چوتھی آیت کے آخری حصہ سے دوسرے باب کی 25ویں یعنی آخری آیت تک کیا ہے، پھر وہ تخلیق دوسری موجود ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ان سے ایک سوال کروں اور ان کے اعتراض در اعتراض کروں تو پھر یہ ہے کہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی خدا نے ایک نئی چیز یا ایک جو چیز موجود نہیں تھی اس کو تخلیق کر کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اب تو اس میں آسمان اور زمین سب کچھ بنا دیا خدا نے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے پھر اس میں روشنی پھر خدا نے کی، آسمان کو الگ کیا، پھر زمین کو پانی سے الگ کیا، تو پھر لگتا ہے کہ کچھ اور چیزیں سلسلہ جو کوئی اور جگہ پر خدا نے ایک نئی کائنات بنانی شروع کی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم کورس کی کتابیں پڑھاتے ہیں بچوں کو، اسکول سے لے کر پرائمری لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک، پوسٹ گریجویشن تک، تو کورس کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں باہر ایک فہرست دی جاتی ہے جس میں ابواب لکھے ہوتے ہیں، جس میں چیپٹرز لکھے ہوتے ہیں، جسے کنٹینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس فہرست میں باب دیے جاتے ہیں اور پھر باب کے عنوانات دیے جاتے ہیں کہ ان کے ٹائٹلز کیا ہیں، ٹاپکس کیا ہیں۔ اور کچھ کتابوں میں کیا ہوتا ہے، ان ٹاپکس کے نیچے چھوٹے چھوٹے مزید ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں جسے آؤٹ لائن یا خاکہ کہا جاتا ہے۔ تو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر دوسرے باب کی چوتھی آیت کے شروع تک کیا ہے، ایک کتاب کے آغاز کا کیا ہے، وہ چیپٹرز کی شروعات موجود ہے، چیپٹرز کی ترتیب موجود ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے باب کی چوتھی آیت کے آخری حصہ سے آخر تک، اس باب کے آخر تک کیا ہے، اس تمام چیزوں کی وضاحت موجود ہے کہ وہ کیسے کیسے بنی۔ اب اس میں ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے سورج چاند ستارے وہ چوتھے دن بنے ہیں،
وہ پہلے باب میں ان کا ذکر ہے، اب دوسرے باب میں ان کا ذکر موجود نہیں، جس سے ایک صاف ثبوت ملتا ہے کہ یہ دو الگ الگ بیانات نہیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو خدا نے روشنی بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے باب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں، یہ دو ثبوت کافی ہیں کہ یہ نہ تو دو مصنفین نے لکھا اور نہ ہی یہ دو قسم کی تخلیقات ہیں، ایک ہی تخلیق ہے، صرف اس میں الگ الگ طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ انسان پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے نکات سمجھ لے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کو جان لے۔ یہ اس کا بنیادی طریقہ کار ہے، اس لیے ان میں کوئی کسی قسم کی کنٹراڈکشن یعنی تضاد ہرگز نہیں پایا جاتا۔ پھر اس میں ایک اور چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انسان کو جب خدا نے بنایا ہے تو پہلے باب میں صرف ایک نام دے دیا گیا، جی آدم، اس میں نر و ناری بھی لکھا ہے، لیکن دوسرے باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ نر و ناری کون تھے، دوسرے باب میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت بنائے گئے، پھر ان کے نام موجود ہیں، پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا، وہ باغ عدن ہے، وہ دوسرے باب میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ تخلیق کے ایک ہی بیان کی وضاحت ہے، دو قسم کے بیانات نہیں ہیں۔ بائبل مقدس اس کو اس طرح سے بآسانی واضح کرتی ہے، صرف اس کو اس ترتیب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ دو تخلیقات کا ذکر ہے، کہ پہلے جو نر اور ناری بنائے گئے وہ کوئی مختلف تھے اور آدم اور حوا جو بعد میں بنائے گئے مختلف ہیں۔ اس میں جو اس طرح کے لوگ سوچتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک الگ سے اگر ہم کوئی پروگرام کر سکتے ہوں تو کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک پہلے جو عورت تھی وہ تو پھر اس کو آدم کو چھوڑ کر چلی گئی اور اس سے بہت طاقتور ہو گئی، جس کا نام بھی لیلیت رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں بیان کرنے کا یہ وقت نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی جو برائی کی کا منبع ہے وہ انسان کا وہ لیلیت ہی ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا بیان موجود نہیں۔ یہ ایک myth ہے کہ انسان کے اپنے دماغ کی سوچ ہے۔ یہ الف لیلوی داستانیں ہیں، جتنی چاہیں گھڑ لیں، کلٹس ہیں، جتنی مرضی بنا لیجئے۔ اب ووڈو تھی، ایک کلٹ تھی، اب وہ ایک قسم کا ایک گروہ تھا، ایک گروپ تھا، افریقہ کا ایک قبیلہ تھا جو ایک خاص قسم کا جادو کرتا تھا، اب وہ پھیل کر پوری دنیا میں مختلف شکلیں اختیار کر چکا ہے۔ اس نے کئی جگہوں پر جو ہے وہ اس نے رونک کا نام لے لیا، جس سے رونک لیٹرز بنے ہیں، جو یورپ کی انگریزی رائٹنگ کے لیٹرز کی ابتدا تصور کیے جاتے ہیں، اور کچھ اور جگہوں پر ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کے جو ہے وہ اور کئی شکلیں موجود ہیں، کہیں کالا جادو ہے تو کہیں سفید جادو ہے، کہیں نوری علم ہے تو کہیں کالا علم ہے، تو یہ سب کیا ہے، وہ جادو ہی ہے۔ اور انسان کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے۔ بالکل، یہ انسان کیا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا جو اس کے اندر سے ابھی تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ وہ مسیح کو قبول نہ کرے۔ یہ بیسک وجہ ہے کہ انسان میں برائیاں، ہر طرف معاشرتی برائیاں ہوں یا اخلاقی برائیاں ہوں یا کیا ہے وہ آپ بڑے پیمانے پر لے لیجئے اس سے بھی، تو وہ اس صورت میں بھی یہ سب برائیاں موجود ہیں، ان کا حل بھی کیا ہے، بائبل مقدس ہی بتاتی۔ بہت شکریہ۔ اب ہم پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور بردر نوید سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ ان کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعی پیدائش کے پہلے اور دوسرے باب میں جو بیان ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ شکریہ سسٹر ایمی۔ اگر آپ ان دونوں باب کو بغور ان کا مطالعہ کریں تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، متوازیت۔ تو جیسے بردر نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، ہسٹری میں بھی یونانیوں نے بھی کیا، اور اس سے پہلے بھی جو غیر اقوام بت پرست لوگ تھے انہوں نے اس سٹوری پہ یا اس بیان پہ اعتراض کیا، اور کچھ تو ایسے مذاہب تھے انہوں نے اس سٹوری کو، اس بیان کو اپنے مذہب سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر اس میں تضاد ہو تو اگر آپ دونوں باب کے شروع میں دیکھیں، جیسے پہلے باب کی پہلی 2 آیات ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اگر آپ ان دونوں آیات کا ڈفرنس دیکھیں تو پہلی آیت کے اندر اگر آپ سنٹینسز کو بریک اپ کریں تو پہلا سنٹینس جو ہے اس میں لٹرلی ایک کلاز ہے، ایک بھی وقفہ نہیں ہے، پورا وہ سنٹینس کلوز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ لیں کہ جو دوسری لائن ہے وہ نیریٹو ہے،
اور اس میں 3 کلازز آپ کو ملیں گی. 2 دفعہ اور آتا ہے، اس کا مطلب اس فقرے کو اس نے 2 دفعہ ڈیوائیڈ کیا اور وہ فقرہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. تو 3 کلازز جو ہیں وہ دوسرے فقرے میں نظر آتی ہیں، اور وہ ایکچولی جو اس کا ٹائٹل ہے یہ دوسری ورس اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ یہ اب اس کو بیان کر رہی ہے. تو پہلے کسی بھی بک کا لکھنے کا جو طریقہ ہوتا تھا، یہودی علماء میں بھی جو سٹوری رائٹنگ کا یا خدا کا کلام لکھنے کا جو ان کا میتھڈ تھا، وہ ایک خاص ان کا ایک کہنے کی طریقہ کار ہوتا تھا کہ پہلی آیت میں ان کا ٹائٹل جو ہے وہ نظر آتا ہے. مثلا پینٹاٹیوک کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی جیسے احبار کی کتاب ہے تو وہ اس کے ہیبرو ورڈ ویکرا سے ہی اس کا ٹائٹل جو ہے وہ لیا گیا ہے. اب یہاں پر میں نے بیان کیا کہ پہلی آیت میں جو اگر ہم کہہ لیں کہ یہ پہلا باب جو ہے یہ زمین اور آسمان یا کائنات کی تخلیق ہے، تو دوسری آیت میں جو 3 کلازز میں نے آپ کو بتائیں، آگے پورا چیپٹر جو ہے وہ ایک نیریٹو ہے، ایک اس کی نریشن کو بیان کرتا ہے اور اس کو وہ فل اپ کر رہا ہے اس کے ٹائٹل کو. اور جو دوسرا حصہ جس میں معترضین جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی دوسرا بیان ہے، اور اس کا وہ دوسرا حصہ دوسرے باب کی 4تھی آیت ہے، اور 4تھی اور 5ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ بھی سیم متوازیت آپ کو پہلے باب کی طرح ملتی ہے. 4تھی آیت میں لکھا ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین و آسمان کو بنایا. اور 5ویں آیت میں لکھا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا. اب اس میں بھی دیکھیں تو آپ کو سیم اس طرح کی متوازیت نظر آتی ہے پیدائش کا ذکر کر کے. حالانکہ پہلے باب میں پیدائش کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ یہودی رائٹنگ سٹائل تھا، بات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے پیدائش کا ذکر کیا، اور اب اس میں ایک اور کہہ لیں کہ اینگل سے اسی بات کو بڑھا رہے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک تسلسل ہے، جیسے ٹائٹل بیان کر کے آگے اس کی نریشن دی جاتی ہے، اور اگر یہ الگ الگ کہہ لیں کہ 2 سیپریٹ یہ اکاؤنٹس ہوتے تو ضرور دوبارہ ذکر کیا جاتا. جیسے بردر شرجیل نے بھی ذکر کیا شروع میں کہ روشنی کا پہلے باب کے اندر ذکر ہے لیکن اب ذکر نہیں ہے، اور پھر پہلے باب کے اندر آدم اور حوا کو کہاں رکھنا ہے وہ ذکر نہیں ہے، لیکن آگے چل کے اس میں ہم ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. تو اس سے بھی یہ پروف ہے، ثبوت ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 مختلف لوگوں کی سٹوری نہیں. لیکن چونکہ یہ اعتراض ہے تو لوگوں کے اعتراض کو ہمیں سم ٹائم ان کا جواب دینے کے لیے اس پر بھی ہمیں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اس کی ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ موسیٰ نے جتنی بھی کتابیں لکھیں اور جس کتاب کے اندر موسیٰ کی موت کا ذکر ہے، تو اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا موسیٰ نے مرنے کے بعد وہ اکاؤنٹ تحریر کیا کہ میں مر گیا؟ تو یہ اعتراض ان کا صحیح ہوگا کہ موسیٰ مرنے کے بعد تو اپنی موت کا ذکر نہیں کر سکتا. اگر استثناء کی کتاب میں حضرت موسیٰ کی موت کا ذکر ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ نے تحریر کی ہے، تو پھر موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے اپنے مرنے کے بعد کیسے تحریر کیا؟ تو یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو اس کے بعد میں اس کے شاگرد تھے جو آگے بڑھانے والے تھے اس کام کو، ان میں سے کسی نے لکھا ہوگا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعتراض سم ٹائم ان کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات کی جاتی ہے کہ یہ بالکل 2 مختلف سٹوریز ہیں، اس کے لیے بھی ہسٹری میں بہت ساری ڈیبیٹس رہی ہیں. ایک نظریہ ہے جو دنیا میں بڑا اس کو بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے JEDP تھیوری. ٹھیک ہے، یہ JEPD نظریہ کیا ہے؟ یہ 4 کہہ لیں کہ کیپیٹل ورڈز ہیں اور ان کی ابریویشنز ہیں. J سے ہے جہویسٹ، یہوہ کو ماننے والے، جو اسرائیل میں زندہ یہوہ کے نام سے پرستش اور عبادت کرتے تھے. یہ یہودی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور ایک تھیوری تھی ای سے ایلوہیم، جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے خدا کے لیے، اور اس کے ماننے والے اس کو ایلوہسٹ کے نام سے ہسٹری میں جانا گیا. اور اس کے بعد پی ہے، پی فار پریسٹلی، اور ڈی جو ہے وہ ڈیٹرونومی سے ہے، ڈیٹرونومسٹ ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ 4 ورڈ سے جو تھیوری بنتی ہے، جو نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں JEDP تھیوری. اور اس میں بھی ان کا اعتراض یہ ہے، یہ علماء ہیں، مسیحی علماء ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پینٹاٹیوک جو ہم تو 2 چیپٹرز کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 5 کتابیں ہیں وہ بھی ان کا موسیٰ مصنف نہیں ہے، ایک شخص ان کا مصنف نہیں، بلکہ
یہ لگ لگ ان کے مصنفین ہیں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں 4 بڑے جو مکتب فکر ہیں ان کا حصہ ہے۔ یہووسٹ والے یہ 10ویں صدی BC میں شروع ہوا اور ان کا فوکس زیادہ تھا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے 4 نام پیدائش کے اندر ہی یوز ہوئے ہیں اور ان بکس کے اندر یوز ہوئے ہیں، جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حصہ ہے۔ کسی جگہ پہ خدا کا نام یہوہ یوز ہوا ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں یہووسٹ والوں کا حصہ ہے۔ جہاں پر لفظ جو خدا کے لیے الوہیم استعمال ہوا ہے تو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ الوہسٹ کا حصہ ہے۔ جہاں پر وہ قربانیوں کی اور کہانت کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پریسٹلی والوں کا حصہ ہے، اور جہاں پہ جو شریعت کے دیے جانے اور قوانین کی بات ہو رہی ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جس میں استثناء کی کتاب بھی ہے اور اس میں پہلا سموئیل بھی آتا ہے، قضات کی کتاب آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ڈیٹرونومسٹ ہیں ان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ فیک تھیوری ہے، یہ صحیح نظریہ نہیں، اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان ساری کتب کا جو مصنف ہے وہ موسیٰ ہے، اور اگر یہاں پر جو 2 ابواب لکھے گئے اس میں بھی وہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ صرف ان کا ایک لٹریری وہ سٹائل تھا لکھنے کا۔ اور ایک بھی سٹوری رائٹنگ میں ایک اور بات ہوتی تھی کہ پہلے اس کا سرسری جائزہ لیا جاتا تھا، اور بعد میں جیسے ٹیچرز سنڈے اسکول لیتے ہیں تو شروع میں آتے بچوں کو ڈیٹیل نہیں بتانا شروع کر دیتے، آتے کوئی ٹائٹل، کوئی ان کو پمفلٹ دکھا کے، کوئی فلیش کارڈ دکھا کے تو بچوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو سٹوری ٹیلرز کا یا رائٹرز کا بھی یہی میتھڈ تھا کہ وہ اپنے ٹائٹل سے سرسری جائزے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے اپنی سٹوری کے بارے میں، اور آگے اس میں کہہ لیں کہ اس کو فل اپ کرتے تھے۔ تو ان دونوں باب میں ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ شروع میں ٹائٹل بیان کیا گیا ہے اور پہلے باب میں تقریباً وہ سرسری جائزہ ہے، اور آگے دوسرے باب میں ہم دیکھیں تو اس کو فل اپ کر کے خوبصورت بنایا جا رہا ہے جو چیزیں پہلے نہیں اور ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ بردر نوید، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ اب میں دوبارہ پاسٹر شرجیل صاحب کی طرف آتی ہوں۔ جی ابھی ہم نے دیکھا کہ بائبل تو ہم نے پروف کیا کہ بائبل کا جو دونوں بیان ہیں پہلے اور دوسرے باب میں پیدائش کی کتاب وہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، لیکن اکثر سائنٹسٹ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مختلف دنیاؤں کی بات ہو رہی ہے یا مختلف تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ ہمارا پروگرام سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم سائنٹسٹ کے اس اعتراض کا جواب بھی تلاش کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل سسٹر ایمی، اس میں یہ بات جو ہے وہ سائنٹسٹ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یہ 2 چیزوں کی تخلیق لگتی ہے، لیکن یہ 2 الگ الگ کائنات تخلیق ہوئی ہیں یہ بیان درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے بردر نوید کہہ رہے تھے JEPD تھیوری کی انہوں نے بات کی، اس نظریہ کی بات کی، اس میں بھی ایک چھوٹا اور بڑا واضح ثبوت جو ہے وہ پیدائش پہلے باب میں اور دوسرے باب میں ہی موجود تھا، جو ان کے JEPD تھیورسٹ جو ان نظریات کے حامی لوگ تھے ان کا جواب تھا کہ پہلے باب میں خدا کا نام زیادہ تر الوہیم نظر آتا ہے، جو اصل عبرانی زبان میں جو حضرت موسیٰ نے لکھی ہے بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب جن کو توریت بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں الوہیم کا ورڈ ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرے باب کی طرف آتے ہیں تو پھر فوراً کیا ہے، اس میں ایک جگہ پر خداوند خدا کا لفظ جسے یہوہ الوہیم اکٹھا کر دیا گیا، خداوند کے لیے، خدا تعالیٰ کے لیے جو اصل نام تھا وہ ایک اور واضح کیا گیا۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ تھا تاکہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اور واضح کیا جائے۔ خدا اپنے بارے میں کوئی انٹروڈکشن نہیں دیتا، یہ خدا کا الہام ہے۔ خدا نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ ہاں بھئی میں خدا ہوں، میں کائنات تخلیق کرنے لگا ہوں، میں نے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا، ایسا کچھ نہیں لکھا۔ یہ سب کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان کے ذہن کو کھولتا ہے تاکہ انسان ان باتوں کو سمجھ پائے۔ اس لیے خداوند خدا کا ورڈ اکٹھا کیا گیا، یہوہ الوہیم، یہ لفظ یہ دونوں اکٹھے کر دیے گئے تاکہ لوگ جان سکیں، JEPD نظریات کے حامی لوگ جان لیں کہ میں کوئی الگ الگ خدا نہیں ہوں، میں ایک ہی خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھ میں کیا ہے، یہ کیا ہے، الگ الگ صفات ضرور موجود ہیں۔ میں الوہیم ہوں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں شخصیات موجود تھیں جو اس کی تثلیث کو ظاہر کرتا تھا، کیونکہ یہ پلورل ورڈ ہے، لیکن اس میں جو بھی صیغہ ورب استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل استعمال ہوتا ہے، وہ سنگولر کا استعمال ہوتا تھا،
جس سے واضح ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے، وہ کوئی تفریق نہیں ہے، وہ الگ الگ خدا نہیں ہے، وہ ایک ہی خدا ہے، لیکن اس کی ذات میں 3 شخصیات موجود۔ اور پھر وہ یہوہ ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہوہ خدا کا ابدی نام ہے، جیسا کہ بیت المقدس ہم سمجھتے ہیں، یہ یہودیوں میں یروشلم میں بیت المقدس ہے، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ کو ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں، وہاں پر خدا تعالیٰ کا نام یہوہ ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو ماننے والے یہوہ ہی نام خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کی خدائی اور اس کی الوہیت کا بیان تھا۔ اس وجہ سے یہ نام اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ میں اپنی ذات میں کثیر ہوں، الوہیم ہوں، کثیر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میری خدائی کیا ہے، وہ تا ابد ہے، یعنی ایٹرنٹی کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو ہی یہاں پر JEPD تھیوری کا جواب جو تھا وہ یہاں پر موجود تھا۔ اب سائنسی لحاظ سے سائنٹسٹ نے جو کہا، اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر آسمان کی سیر کرنے جائیں، سائنسدانوں نے بہت سے اسپیس شپ، راکٹس وغیرہ بنا لیے ہیں، ناسا اس میں بہت جو ہے وہ آگے ترقی کر رہی ہے، تو بہت دور دور تک وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی سائنسدان اس مقام کو نہیں چھو سکا جو اس کائنات کے پردے چاک کر کے کسی دوسری کائنات تک ہم پہنچ جائیں۔ اس کائنات کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی بھی خاتمہ ممکن نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح لامحدود نظر آتی ہے، اس کا دور دور تک بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہاں تک موجود ہے۔ تو اگر ہم زمین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سائنسدانوں نے جتنا کچھ جان لیا ہے وہ کیا ہے، ایک محدود مقام پر تک پہنچا ہے، اس میں محدود علم کے حوالے سے محدود سوچ، محدود واقعات اور محدود کیا ہے حصہ موجود ہے، اس سے بڑھ کر آگے وہ نہیں گئے۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ دوسری کوئی دنیا موجود ہے۔ ایک بہت مشہور سائنسدان ہیں، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے، جنہیں دنیا کا سب سے بڑا موجودہ دور کا سائنسدان مانا جاتا ہے، انہوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ دوسرے پلانٹس پر کیا ہے وہ کئی قسم کی مخلوقات موجود ہیں، دوسرے سیاروں پر کیا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر مخلوقات موجود ہیں۔ لیکن جب سائنسدان کچھ دور سیارے مریخ تک جیسے پہنچے ہیں، جو کہ زمین جیسی کافی خوبیاں رکھتا ہے، جہاں پر زندگی کے کچھ اثرات یا آثار بھی نظر آتے ہیں، وہاں پانی بھی موجود ہے، تو وہاں پر بھی زندگی نظر نہیں آتی، وہاں پر بھی کوئی اور مخلوق نظر نہیں آتی۔ تو ایسا جو نظریہ پیش کر دینا، جو من گھڑت کہہ لیجئے، میں اس کو ایلوژن بھی کہہ سکتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ دیکھیں سائنسدان، جب کوئی بھی انسان ہو، سائنسدان نہ بھی ہو، جب وہ بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے تو بسا اوقات اس کو لمبے عرصے کے بعد اس کے ذہن میں کچھ ایسے تصورات، ایسے خیالات بھی آئیں گے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو۔ تو ایسا بھی ممکن ہے، سائنسی لحاظ سے کوئی بھی نظریہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی سوچ ہوگی، اس کے لیے اس کا کوئی ثبوت ٹھوس قسم کا ہونا چاہیے تاکہ انسان کو اس پر یقین آ سکے۔ اور سائنس خود اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جو چیز پروف کی جا سکتی ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ، وہ اسی کو حقیقت مانتی ہے۔ بے شک بے شک، تو یہی چیز ہے۔ اب اس میں آسمان اور زمین کی پیدائش کا جب ذکر ہوا تو وہاں پر کیا ہے، وہ آسمان کیا ہے وہ ہمیں اسپیس سائنس کی طرف لے کر جاتا ہے، اور زمین کیا ہے وہ ہمیں جیوگرافیکل سائنسز کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ تو ان تمام سائنسز کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سمندر موجود ہیں، ہمارے پاس خشکی موجود ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ان سب میں اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں اس سے، اگر ہم سائنسی لحاظ سے ان کی ایج جاننے کی کوشش کریں تو پھر ہی ہم ان میں فرق بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کاربن ڈیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی عمدہ طریقہ کار تصور کیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی آخر کار ایک جگہ پر فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ کیا ہے، یعنی کائنات میں جہاں جہاں تک جو انسان پہنچا وہاں پر جتنی کاربن موجود تھی وہی ابھی تک کاربن 12 سے 14 وہ 14 سے 12 میں کنورٹ نہیں ہوئی تھی، تو جس سے پتہ چل گیا کہ یہ کائنات کیا ہے 30,000 سال سے تو زیادہ پرانی نہیں ہے، اس سے پیچھے ہی کچھ ایج اس کی لمٹ موجود ہے۔
جبکہ سائنسدان یہاں تک دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں، یہ چٹانیں جو ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی۔ تو بھائی آپ ہی کی سائنس، آپ کے ہی نظریات کے حامی لوگوں نے یہ بیان کیا، یہ تحقیق کی کہ بھائی یہ 30,000 سال سے بھی زیادہ پرانی نہیں، تو پھر لاکھوں کے سالوں کا کیسے فرق آ جائے گا اس میں؟ تو اس لیے یہ سائنسی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں ابواب میں کیا ہے، کوئی تفریق موجود نہیں، کوئی فرق موجود نہیں، کیونکہ ایک ہی قسم کے انسان نے اسے لکھا، جسے ایک ہی خدا تعالیٰ کی ذات نے اپنے الہام سے لکھوایا۔ اب اس کا طریقہ کار، جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ یہودی طریقہ کار تھا کسی بھی بیان کو لکھنے کا، کوئی کتاب لکھنے کا، تو نہ صرف یہ یہودی بیانات لکھنے کا طریقہ کار تھا، بلکہ یہ بابلی طریقہ کار بھی یہی تھا۔ قدیم زمانہ میں جتنی اقوام تھیں وہ اپنے بیان کو اسی طرح سے تحریر کرتیں اور اسی طرح سے بتاتی تھیں۔ آج سے 2000 سال پیچھے آپ چلے جائیے تو وہاں پر کے دور کی جتنی بھی کتب، جتنے بھی بیانات، جتنے بھی مسودات ہمیں ملتے ہیں، ان میں یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے جو جملہ لکھا جائے وہ کیا ہے، وہ ٹائٹل ہو، مضمون ہو، اس کا عنوان ہو، اور اس کے بعد اس مضمون کو واضح کر کے لکھ دیا جائے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو بنانے میں جو ہے وہ 6 دن کا استعمال کیا ہے، جو بنیادی طور پہ ہمارا سائنسی کیا ہے وہ ایک ثبوت تھا، اور وہ زمین کی روٹیشن کو ساتھ میں بیان کرتا ہے کہ صبح ہوئی شام ہوئی، تو وہ چیز کیا ہے، وہ سائنسی لحاظ سے اس بات کا بیان ثبوت تھا کہ یہ کیا ہے، الگ الگ بیانات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس پر اعتراض کرنے سے قبل کیا ہے، اس کا مطالعہ بہتر طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کو یہی روک رہے ہیں۔ میری درخواست ہے بردر نوید سے کہ وہ آج کے پروگرام کو، آج کے موضوع کو کنکلوڈ کر دیں۔ لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام کو ہمیں اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، اور جب تک خدا کا روح ہماری مدد نہ کرے، خدا کا کلام جو روح القدس کی تحریک سے لکھوایا گیا، روح القدس کی تحریک سے وہ سمجھا اور سنا اور کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اس کو زیادہ پڑھیں گے اور زیادہ اس پہ گیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو خدا کا کلام خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، خدا کا کلام پاک ہے، لا خطا ہے۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے فون نمبر، ہماری ای میل آئی ڈی، ہماری فیس بک آئی ڈی اور اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہم سے کریں، ہمارے اسپیکر مل کر ان سوالات کے جواب دیں گے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔